جوں جو زمانہ اپنا سی اللہ دے محبوب کی عزت عظمت شان مقام اور مرتبہ زیادہ نمایاں اور عیاں تھی کہ زمانے دے سامنے سبحان اللہ واہ 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 چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک بچپنا پاکیزہ بچپنا آپ دا او بچپن دا پاکیزہ دور کہ جنہیں متعلق حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت نے بڑا جامع جملہ فرمایا ہے کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی خبر اللہ اللہ وہ بچپنے کی خبر اس خدا پاکی صورت پہ لاکھوں سلام کہ وہ جڑی اللہ کو دھامن والی صورت ہے جڑی اللہ کو بھی دھاندی ہوئی اللہ کو بھی پسند آئی جڑی صورت جو ہوتے اللہ کہیں جگہ دے فرماوے بندوہا محبوب تیرے مکڑے دی چمک دی قسم واللیل اذا سجا کہ محبوب تیرے انہاں کالیاں گھنگرالیاں زلفاں دی قسم جڑے کالی رات علی کر آکے ہر شے کو دھام سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جنہیں مکھڑے دی قسم یاد فرماوے جنہیں حیات طیبہ دی قسم یاد فرماوے ان دی پاکیزہ حیات دا ہر آمن والا لمحہ گزرے لمحے تو زیادہ شان سبحان اللہ حاضرین کرام قدر اللہ تعالیٰ دا محبوب علیہ السلام جنوے سیدہ پاک حلیمہ دی ترٹے ہوئے پرانے غریب میں مکان کو آگے آپ نے رنگ لائے بلکہ میں آپ چھوڑا حضرت حلیمہ دی کو کلی کو حضرت حلیمہ دے چھوٹے جیرے پرانے مکان کو آپ نے رش کے صد فردوس پڑھا ایک نہیں دو نہیں جدو تے 100 جنت آنگی رشک کریں حلیمہ پاک کے مکان کو سرکار نے وہ رنگ لائے سبحان اللہ بے شک جی میں فاضل بریلوی علیہ رحمت نے فرمایا ہے کہ اللہ اللہ ہے وہ بچپنے کی پگن اس خدا بھاتی صورت سے لاکھوں سلام میں تاجدار گولڑا حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے وہ حلیمہ کہ ہے ثانی آمنہ وہ حلیمہ کہ ہے ثانی آمنہ اس کے لمحات خدمت پہ لاکھوں سلام کہ حضرت حلیمہ نے جنہی سرکار دی خدمت کی وہ خدمت دے لمحات تو تیری سلام یعنی سرکار کی صورت تو سلام ہے لجپال دی حیات کے بعد ہی لحظے اور لمحے دے تو سلام ہے لیکن حضرت حلیمہ دے لمحات خدمت کے لاکھوں لمحات خدمت یعنی حلیمہ پاک کی خدمت دیا انہیں گھڑیاں دے بھی لکھا سلام اور آپ مزید بڑی محبت نال فرمائے کہ سیدہ حلیمہ کو ایجرہ رنگ لگ گئے قرآنی جھپڑی ہے کہ وہ ایجرہ رنگ لگ گئے فرشتے آ کے طواف کریں غربت دے ہتھوں ستری ہوئی حلیمہ لیکن دنیا دے بادشاہ دنیا دے رئیس اور شہنشاہ بھی آتے کاشتہ کو حلیمہ دے گھر دی بہاری دے من نصیب آپ فرمائے دے کیا شہر جس کو پاکے حلیمہ غنی ہو گئی جس کو پاکے حلیمہ غنی ہو گئی آمینہ تیری دولت میں لاکھوں سلام اے پاک آمینہ تیری دولت دو تے لکھا سلام ہوں کہ جڑی دولت کو پاکے حلیمہ غنی ہو گئی حاضرین عزیز قدر میرے محبوب علیہ السلام نے قدم رکھا سیدہ پاک حلیمہ دے گھر کو رنگ لایا دورانی بنایا مکرم بنایا مشرف بنایا معظم بنایا پاک حلیمہ دی غربت دور ہو گئی حضرت حلیمہ کو عزت ملی کہ پورے قبیلے دے اندر طائف دے پورے علاقے قبیلے بنو سعد دے اندر حضرت حلیمہ کو عزت دی گھانا لٹھا رہنے لگ گیا کیوں یہ مسئلہ کہ پورے قبیلے دے نیچے گھر پھیل گئی حلیمہ اپنے گھر دے اندر جڑے مکے مہمان کو گھن رہی ہے وہ اے جڑا پکتا مانے اگر کہیں مریض کو دا ہاتھ چھو بجے
مریض کو شفا مل گئی ہے۔ چنانچہ طائف کے لوگ قبیلے بنو سعد سے پورے قبیلے دے لوگ انہاں دا کوئی بال بیمار ہوئے کوئی انسان بیمار ہوئے حتیٰ کہ اگر انہاں دا کوئی جانور ہی بیمار ہوئے بجائے حکیمہ کو دوائی کھنن دے سین حلیمہ دے ہوتے آگے منت کر کے آجائیں کہ حلیمہ مکی لال کو تو گھننا میں حضرت سیدہ حلیمہ پاک سرکار کو جاگنا میں حضور دا مبارک ہاتھ یا سرکار دے مبارک پیر کی جنی ایڑی ہے یا پنجا ہے وہ مریض وہ بیماری والے جانور یا انسان دے جسم نہ لگے وہ ملے ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ چنانچہ سرکار کا شفا بخش اور صحت بخش مبارک تاثیر ہے وہ بھی وجہ تو حضرت حلیمہ پاک کو خاص حیثیت حاصل آج میرے کمبئی والے دے نوکران دے نوکر غلام صدیاں بعد بھی اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جنہیں کوئی مریض کو جلدی آرام آوے نہ ہو وہ مریض دی جیب ہی نہ کپے نہ ہو مریض دی جسم دی جو خون ہی نہ کٹ گنا ہو علاج ہی ادب نال غیرت نال کرے نہ ہو جانتداری نال کی ایمانداری نال مریضاں کو آرام ہی آوے نہ ہو آج لوگ ڈاکٹر کے گیت گانے انہیں تعریف کریں انہیں نال محبت کریں وہ جتھے ہی ون کے ڈیرا لاوے سوڑی ظلمی نے پیچھوئی کتنی بیٹھی چودھری یعقوب صاحب نے پاک میرے کو بچن واسطے تو اتھا بھی مخلوق نہیں چھوڑے گی مریض موجود سرکار دے نوکران دے نوکر غلامان دے غلام جتھا قبیلے والیاں کو پورے طائف والیاں کو سین حلیمہ دے گھروں سونے دے صرف ہاتھ لاؤنا پیر لاؤنا شفاوہ ملیاں ہو حضرت حلیمہ دے گھر دی کتنی عزت کرے حضرت حلیمہ پاک کے دروازے ہوتے کیویں مریضاں دا تاتا بتھارا ہو کیویں بیماراں مریضاں دے لینا لگے ہوئے حلیمہ دے پاک دروازے ہوتے ساری برکت میرے کمرے والے لجبال مصطفیٰ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمینی کہ شان ہی ہے کہ میں جو کمرے والے محبوب کو جھولی دی وچ پا کے اپنے گھر دے وچ بیٹھی ہمیں کہ گھر دا دروازہ کھلا کھلا کہ باروں بکریاں دا حجر گزرے انہاں بکریاں دی جیندی دید بولی گئی اپنے لین چھوڑ کے اندر آنی ہے کمرے والے محبوب کو سامنے زمین سے سجدہ کرے دیا سونے دے سامنے سجدہ کرے دیا دو بکریاں وال پیچھا چلے گئے لجبار محبوب علیہ السلام یہ معمول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لجبار دے روزانہ نو سفید کپڑیاں والے انسان یہ روایت کے مطابق نو سفید مرغ آدھے ہیں جڑے سرکار دے گریبان پاک جو داخل ہو کے گم ہو یہ اللہ پاک نے خصوصی عنایت ہے حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ بعض دفعہ اچانک رات کو اگر میری نیند اکھڑے آنا میرے دیامی کے لجبار محبوب کی سراندی والے پاسوں لمبے چولے والے نورانی شکلاں والے لوگ کھڑے ہونے ہیں حضور علیہ السلام نے مبارک سر دے اور فرماتے ہیں کئی بار یہ اثر اٹھا ہے کہ حضور علیہ السلام لجبار دا جو پید ہے بھوڑا وہ کو جھلامن واسطے خیبی مخلوق آوے نہیں حضور دے پاک بھوڑے کو جھولا بھوڑا جھوٹے دے ہیں حضور کو فرمیدے نے روز مرہ دے محمول ہیں جنہیں میں سونے محبوب کی شانہ کی عزتہ سے عظمتہ دے دی اور پاک علی مسئلہ فرمیدے حضور دے مبارک جسم دی جنی گروت بڑھوتری ہے عام بچے مہینے دی بھی جتنا بدھے سرکار ہی دی بھی بدھے عام بچے جتنا سال دی بھی بدھے لجبال محبوب علیہ السلام اتنا مہینے دی بھی بدھے اور رات دے لجبال محبوب علیہ السلام جنتے انگل مبارک حلے آسمان دا چند انہیں رقص کرے آسمان دا چند
رقص کرے رہے چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا اشارہ ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور بلکہ جناب حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نجبال محمود کے چاچے حضرت عباس فرماتے کہ حضور دے اعلان نبوت تو بھی پہلے میرے دل دے وچ محبوب واسطے خاص جڑی حیثیت جڑی عزت ہے جڑا مقام ہے جڑا مرتبہ او واقعی انہیں کہ جڑا حضور حالے 40 دہاڑ دے محبوب علیہ السلام آپ دے پگھوڑے مبارک دا جڑا پاسے علی لکڑی ہوندی ہے اودوں تے میں محسوس ہوندا حاجی نے چند آ کے متھا ٹھوکا حضور بولے نہیں ہیں سب کو سمجھ رہی ہے حضرت عباس فرماتے میں کو ویلے پک تھی گیا ہے کہ اے بال یقیناً بال نہیں بلکہ بڑا باپ صرف یہ یتیم نہیں بلکہ دلے یتیم چنانچہ فکرمار حضرت عباس محبوب علیہ السلام نے سامنے آئے بیٹھے کہ باپ کی عمر دا واقع ہے جنہیں حضرت عباس کلمہ پڑھ گیا حضور دے کلمہ حاضر ہو گئے حضور دے سامنے بیٹھے کہ حضور کو اچانک بڑے خور نال بیٹھے انتہائی خور نال بیٹھے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے غور نہ لیتے بیٹھے حضور نے اپنے چاچے کے میرے غور نہ لیتے ہوئے بیٹھے نا سرکار فرمائے چاچا کوئی کم کوئی حاجت نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی نہیں جناب حضرت عباس عرض کیجئے سونا پریشانی تو کوئی نہیں مسئلہ تو کوئی نہیں لیکن میں کوئی ٹائم یاد آیا ایک وقت میں کو یاد آیا بیٹھے جنہیں وقت کو سوچ کے میں بڑی سوچا بھی بیٹھا بڑے غور کر دیتا تھوڑا بکھرا سرکار پھر میں چاچاؤں کیڑا وقت عرض کی سونا وہ وقت ہے کہ جنہیں میرے تو سب پگھوڑے دی بھی چھاپے تو سا جنہیں میرے پگھوڑے دی بھی چھاپے تو ہاری انگل جیڑے پاس رہنی چاکن پاس جھک رہا میرے محبوب علیہ السلام مسکر آگے فرمائے چاچا انہوں ہار میری مادر مہربان میری مشفقہ مادر میں یعنی میری کھیر پلامن والی امان فرمیدن انہوں ہار میں نے پہی کو زوری نال مدھ رکھا جنہیں بچہ کو بدھیلے گنڈ ذرا سخت کر کے دیتی تکلیف دیتی ہے وہ ارادہ کرے نا ہمیں رومن کہ وہ آسمان والا چند میرے پگھوڑے دے لیڑے آگے میں کو تسلی دے دا سونا رومے نا کی واسطے کہ تو زمانے دے رونیاں کو رہاون واسطے زمانے دے رونیاں کو رہاون واسطے تیرے شان ہے تیری عظمت ہے جنہیں میرے مرشد پاک تاجدار گھوڑا آپ فرمیدن کہ کملی والے محبوب دی یہ شان ہے سونا آئے جب غمہ دکھاں تکلیفاں عذیتاں مسائف دے پریشانیوں نے موجوں نے غم دے دریا دیاں موجوں نے دکھاں دے سمندر دیاں موجوں نے اوڑ دیتے میرے کملی والے کو کینے تارے جس کو ڈبویا موجے علم نے جس کو ڈبویا موجے علم نے جس کو ڈبویا
پھرتے ہو تو نے سنبھالا پھرتے ہو تو نے سنبھالا پھرتے ہو تو نے سنبھالا پھرتے ہو سنبھالا کھانا کیا بات ہے، بہت خوب. دیکھا کبھی نہ چشم فلک نے دیکھا کبھی نہ چشم فلک نے دیکھا کبھی نہ فلک نے دیکھا کبھی نہ چشم فلک نے دیکھا چشم فلک نے ایسا انوکھا ایسا انوکھا ایسا انوکھا ایسا نرالا ایسا انوکھا ایسا نرالا ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا. ہر لمحہ جس کا اولا سے اولا لمحہ جس کا اولا سے اولا لمحہ جس کا اولا سے اولا وللآخرۃ خیر لک من الاولی لمحہ جس کا اولا سے اولا ارے لمحہ جس کا اولا سے اولا جس کا اولا سے اولا ہر لمحہ 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 جس کا اولا سے اولا ہر آن میں جو ہر آن میں بالا سے بالا ہر آن میں بالا سے بالا آہے مدینہ وہ شاہ والا آہے مدینہ وہ شاہ والا سرکار فرمائے چاچا جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں کو آکے آدھا ہے سونا رومے نا اگر تیرے پاک مبارک آنکھ دی ہک ہن اگر ہک قطرہ عشق دا اگر زمین کے ڈھے پیا سونا قیامت تک زمین تو سبزہ نہ ہو قیامت تک زمین سرسبز نہ ہو داروں میں سرکار فرمائے اپنی امت ہوتے شفقت کرے میں بل رودا نہ حضرت عباس عرض کی سونا کیا جنگ تو ہر نام علویدہ سرکار فرمائے ہاں جنگ میرے نال علویدہ جنگ نال علویدہ جنگ میرے نال علویدہ میں جنگ نال علویدہ حضرت عباس نے حیران ہاتھ مرے سرکار فرمائے چاچا اگر آنکھیں تو میں تے کوئی دے کل بھی سنا
سر مجھے سنا ضرور سنو سرکار فرمائے چاچا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی تقدیر قلم جلوے اللہ ہوتے چلتے اللہ ہوتے تختی دے ہوتے دونوں میں جو جڑی چراہٹ دی آواز قلم دی آنی سرکار فرمائے میں او بھی سندا ہمیں حالے میں اپنی اماں دے پیٹ ہی میں مارکر دے وچ نہیں سننا ہمیں جب پاس ہاتھ مارے ہاتھ مار کے سرکار فرمائے چاچا دنیا میں کوئی بھی زیادہ حیران ہے علی حال سناوا حضرت عباس رضی اللہ ضرور سنو سرکار فرمائے چاچا جی یہ جڑے چند سورج یہ جڑے روز دی اپنی ڈیوٹی پوری کرے نے اللہ دے عرش دے تلے بیٹھ کے سجدہ کرے سجدہ کرے کو گھمجن کی اجازت ملتی ہے آپ کا سفر پورا کرے دیں چنانچہ جلے قیامت آمنی ہو سی کہ سورج روٹین کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اللہ دی عرش دے تلے سجدہ کرے سی اجازت مانگسی مولا غروب ہو بنیا اللہ پر میں سینے اتنا آپس میں سورج بغرے والے پاس سورا طلوع جیسی سرکار پر میں چاچا چند سورج اللہ دی عرش دے تلے بن کے سجدہ کرے دیں یہ جڑی تسبیح پڑھتے سجدہ دی تسبیح میں کملی والا ہو تسبیح کی سنو ہمارے اماں نے پیٹ حضرت عباس حیران تھی ہاتھی نے ہاتھ مارا کیا بات سرکار فرمائے چاچا اللہ دے جتنے نبی ہیں 1,26,000 کم و بیش کہیں نبی کو اماں دی جھولی پتہ نہیں ہوگا وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا ایک میں کملی والے کو اماں دی جھولی پتہ ہے کہ میں نبی حضرت عباس حیران تھے سرکار فرمائے چاچا بڑی گالی سنا عرض جو سونا ضرور سرکار فرمائے چاچا جن میں ہر میرا میلاد ہے سوار میلاد میرا میلاد ہے فرمائے اللہ نے میرے میلاد گرا 7 آسمانوں دوتے ایک نور دا پہاڑ پیدا کیا ہر آسمان تک نور دا پہاڑ اللہ نے پہاڑ دوتے اتنے فرشتے بسائے جنہوں دی تعداد اللہ ہی جان دے کتنے فرشتے انہوں دی تعداد کیا کو بتا کوئی نہیں انہوں فرشتہ کا بھی کوئی کام نہیں 24 گھنٹے اللہ دی تسبیح پڑھ دیں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ 24 گھنٹے یہ تسبیح پڑھ دیں قیامت تک پڑھ دیں راس اور میں نے چاچا پتا ہی نہیں وہ جو تسبیح پڑھ دیں انہوں ثواب کتنے بہن سواب کتنے ہوئے حضرت عباس کی سونا کا سوچا سرکار گھر میں جیڑی محفل دے اندر میں کملی والے دا نام آوے محفل دے جیڑا نام آوے میرا جیڑا امتی میرے نام سن کے اتنا لفظاں دے اندر درود چپڑ ہے میرے قیامت تک جڑے فرشتے اللہ دی تسبیح پڑھتے پورا ثواب ان بندے کو مل سی اتنا لفظاں دا میری ذات کے درود پڑھا اپنے دل کی کھنو یا بات ریکارڈی کی اور خاص سرکار نے گھر میں نا سنے کتنا لفظہ نام درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الى یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الى یوم الدین فرمائے جنہیں لفظنا درود پڑھسی 7 آسمانہ سے فرشتہ کی تسبیح و ثواب اللہ نے نامہ اعمال سبحان اللہ جنہیں کمری والے محبوب دی اماں حلیمہ پاک دے بولو پگھوڑے دی وچ یہ شان ہو پگھوڑے دی وچ یہ شان ہو آخر
والآخرۃ خیر لک من الاولی. اکھوں کملی والے دی پاک عظمت کیا ہو. حضرت سیدہ پاک حلیمہ لجپال کے قابل تھی. حضور تمہیں لگ سرکار دے دہنے فجر نہ میری کھیر شریف پھین کھیر شریف شراب یہ بکریاں بھیدن بھیدن کے کنی بہندن تے شامی سرکار اپا کو فرمین رحمان کہ میری بھیڑی بھیرا کے دے حضرت علیمہ فرمین بکریاں بھیدن چرامان میں سرکار فرمین میں بھی نہ دنال بنیال حضرت حلیمہ پاک اجازت نہیں دیتی سوڑے کو جو مطا کوئی دکھ پہنچ مطا کوئی تکلیف پہنچی لیکن حضرت حلیمہ پاک میں گھر دیا کمل مصروف تھے. حضور علیہ السلام اپنی بہن حضرت بیوی شیمہ دنا سرکار زمانہ تھی گئے. حضرت پاک حلیمہ جلے گئے توجہ کی تھی گھر دیا کمل کو بیلے تھے سرکار نظر نہیں ہے. حضرت حلیمہ پاک کو اپنی بیٹی شیمہ کے غصہ آئے کہ میری اجازت تو بغیر نال لا گئی ہے. وہ حلیمہ پاک غصے بیٹھی پیشامی جلی شیمہ ولسینہ میں کو صدا جیسا جو سنے جلے گھر واپس آئے پیشامی حضرت سید حلیمہ پاک دے چہرے دے غصے دے آسان دے ٹھنہ سرکار اممہ دے چہرے دے غصے دے آسان آپ اپنی بھین حضرت شیمہ دے اگو شیمہ دے اگو بھین کو اگر بی بی شیمہ تو ذرا میرے پچھو رہے انہیں بھی راز یہ حلیمہ کھڑی ہے نراز اس سے دیوش کھڑی ہے ڈاڑی اگر شیمہ اگا دئی مطلب کو سزا دے میں اگا تھی میرے مکھڑے دے دید پوسی دے کاغل سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. جنگ دے علاقے دی شاعر ہیں سارے اللہ انہوں کو غریق رحمت فرمائے. بہت ہو گئے انہیں کے تخیل پیش کی شاعرہ کا ہونا خیال ہے ہونا بڑا باریک خیال بڑا نازک لطیف خیال ہونا لفظوں کا لباس کو واچ ہو. یہ حضرت بی بی شیمہ والے منظر کو سامنے وعدے جلے قیامت نہیں ہو سی کہ اصلا قبر دربار کے بھی جناب کے عرش کے سامنے پیش یہ سارے جلے گناہ سارے جلے بد عمالی ہیں سارے جلے کرتوت انہوں نے وجہ تو سر چنتا تو چنتا تو کیا بنا چنانچہ سکرے بڑا خیال بڑا لطیف خیال ہے کہ منہ میں سڑائے جی میں سوک والا بندہ سنو شہر قلم جا کے آنکھیں رب دے جھک جاؤں گے رب دے جھک جاؤں گے مویا مانگو جھک جاؤں گے رب دے جھک جاؤں گے رب دے پڑھنے والے کو جو سر والے کو
کیونکہ جب سٹیج بنا اس پر صوفہ نہ رکھو سی آدھی فاصلہ ہی ڈبیاں نہ بھراؤ آدھی صوفہ آگے 3 فٹ اور وہ جو 3 فٹ زیادہ کھڑا ہے کونڈ میں آپس سے سور نہیں سکتا جی میں گڈی میں ٹیرہ یا آپس سے ہوا برابر نہ ہو گڈی برابر چلتی لاما حالا پمپ تے یا کسی کھڑ کے ہوا چیک کرو نہیں پونگی یا کوئی یارا ٹھاوی رکھ تے بے شک پچھو پنجی رکھ اگر ٹیرہ یا آپس سے ہوا نہ ملے گڈی صحیح نہیں چلتی جے ڈبیاں دا اگر آپس سے فاصلہ نہ ملے سوال ایک گڈی نہیں چلتی لیکن تو جیونا بے پرواہ ہوگا دیکھو کیا بھامے ساتھی اٹھی چل رہے تھے بھامے الٹیج رات نہ چھنا زور تر کے سادہ رب کے جھک جائے رب کے جھک جائے رب کے سرکار فرمائے بی بی میری کڑ دی بچھو اللہ سین حلیمہ انہیں غصے دی نگاہ نہ کھائیں لیکن جنہیں کو اللہ دے محبوب دے معصوم مکھڑے دے نیل غصہ سارا چلا گئے سرکاری اممہ حلیمہ میری باتی فرمانے لگے نمہ کیوں کابڑیاں کھڑیاں سین حلیمہ فرمائے میں مقام شیمہ دے کنال گھن کے کیوں گئی ہے تو بار کرنی ہے دبائی تو کو تکلیف ہو گئے ہاں کیا بڑے ہاں جنہیں حلیمہ باقی گال کی تھی شیمہ سامنے ہوئی ہے آنکھیں لگی اممہ جی واسطے موجی جی واسطے نارانے کہیں شہدہ چنتا کرنا دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے مکی ویر دنال مکی بھائی دنال سا نکلے ہیں جیسا کو گرمی لگی ہے دھوپ لگی ہے ساڑا ویر جتھا میں رہا عقیدہ سمجھ بدل کا ٹکڑا نال سبحان اللہ سبحان اللہ بدل کا ٹکڑا نال ڈھل رہا سب کو گرمی دا پتہ لگے نہ دھوپ دا پتہ لگے ای واسطے کے جبال محبوب بھی شان بدل کا ٹکڑا سرکار کے سایہ کرے رہا یہ آپ شان ای آدمی ادیانی ادھیت بدل سایہ کرے رہا سرکار دے سین حلیمہ فرمیندی سونے محبوب نے ونجن شروع کر دیتے اپنے بہنہ بھیراما دینا ایک نہیں وہاں دوپارہ لٹے ہمیں سرکار اپنے بہنہ بھیراما دے نال گئے حضرت حلیمہ کا بیٹا زمور یہ ڈرتا کہ روندا ہویا کمدا ہویا حلیمہ نے بلائے اگر لگے ماں آسر مکی بھرا کی خبر پتہ نہیں ہو سکتے ہو زندہ بھی ہے سین حلیمہ دوڑ کے آئی پتر کون پوچھنے یہ بچہ کیا ہویا سکھیت سے کھڑے آسمان پتو بندے لگتے سرے ویر کو پکڑے زمین دلی جائے سینہ چیر چھوڑے پتہ نہیں ہو زندہ بھی ہے یہ کوئی سین حلیمہ دوڑ کے آئی لیکن سامنے پہاڑ دی چوٹی اللہ دا حبیب جلوہ کر نگاہ آسمان چہرے تے تبسم لیکن جسم مبارک ہے میں تھکان دے آثار حلیمہ کری
دنیا سینے شنال لایا او ساڑی تاوال چومے اکھی چومے منہ چوما آنکھ لگی قربان ہوا کیا ہوئے سرکار فرمائے دو آسمان کو بندے جائے لے میرا سینہ چاک کی دے لے اور انہوں نے پر برتن ہائی وہ برتن کے اندر ہی میں برف والی کر کوئی شائع ہائی دل کو باہر کڑھے لے نال دھوتا لے اپنی چھاتے رکھے نے برف والی کر کوئی شائع پانی پینے برا میرا سینہ برابر کر چھوڑا لے آلے انہیں ٹھنڈک میں کو محسوس ہو رہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے علم و حکمت صبر توکل جرت شجاعت قناعت نال سرکار نسینے کو بھر دیتے ہیں اور میرے حبیب نے شب صدر دے اندر اے ویراز ہائی دنیا دے ڈاکٹر اگر کہیں دا دل کڑی کے پیر رکھ چھوڑے بالکل بھی سونے سے ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد دل دی حرکت بند زندگی دا نظام برہم لیکن میرے کملی والے محمود دل مبارک باہر نکلے کھولا بھی گئے علم و حکمت بھی بھری گئی ہے مولوی میرے کملی والے بھی حیات پاک ہوئے رہی زمانے کو سازش آ گیا ہماری زندگی دا نظام ہو رہے اللہ دے حبیب دی زندگی دا نظام ہی ہو رہے واقعی تو حضرت علیمہ فرمائے میرے اندر ڈر پیدا تھا کہ بہت قیمتی بچے بنو ہاشم کے سردار دا پوتر ہے خدا نہ خواستہ اگر میں غریب جو کنو رامی ہوئے ان کو کی تکلیف پہنچی تو میں کیا جواب دے اپنے گھارے دل مشورہ کر کے حضرت پاک حلیمہ نے سونے کو چاہے سونے کو چاہے مکے تو بلا روانہ ہو گیا حلیمہ فرمائے میرے گھروں میں میری گھرانیاں دیواراں جو آواز آندی جن میں قبیلے بنو سعد چھوڑے پہاڑیاں جو آواز آندی پتھراں دی جو آواز آندی ہے کہ آج مکے دی برکت سارے جہان دی رحمت بھلا واپس پئی ویندی ہے اور رحمت واپس پئی ویندی ہے برکت واپس پئی ویندی ہے حلیمہ فرمائے میں سونے کو چاہے خاون دے نال میں شہر مکہ دے باغوں ڈیرا لایا سونے کو ملائے میں کہیں کم نال انتے انتے رفع حاجت وستے کئیاں جلے واپس آئیاں اپنی جھاتے سونا کوئی حضور اپنی جھاتے کوئی حلیمہ پاک فرمائے بڑی غمزدہ ہوئیاں بڑی موجی ہوئیاں انتے ہر پاسے بولے لیکن سرکار نظر نہیں آئے حلیمہ رو دی ودی مکہ دی وادی دے اندر محمد سونا محمد آئے سونا لالا آئے میرے اکھی دی ٹھنڈک گرے گی ہے حلیمہ فرمائے دیئے میں گریاں خوف آنکھیں انتے ہندے گرے دی رہی سونا نظر نہیں آیا اچانک اٹھا بندہ میں نظر آئے سوٹی دی سوچی دیجئے سامنے آنکھ لگے اے خاتون کیوں اتنی پریشان ہے حضرت علیمہ فرمائے میرے اکھی دا نور لگا میرے دل کا سرور لگا میرا پیارا پتر میرے کو گم تھی گئے کہنے کو نام کیا ہے نام محمد کہنے لگے اچھا میں تے کوئی چیز آتے گی اپنے پتر دا پتہ ضرور لگ سی پتہ حلیمہ فرمائے مجھے نال پھر پہیاں وہ میں کو کہنے رہے حبول بھوت جنہ مکے والی آنا سب تو بڑا خدا آکھا لگے حبول اے حبول خدا آئے کہ سارا ساری حاجت روائے ساری ضرور دا پوریاں کرے سارے غم ٹلے لے دکھ ٹلے لے مصیبتاں دور کرے لے کل سینہ میں تیرا حال جنہوں آگے کو میں تیرا حال لینا حلیمہ فرمائے
شالا چٹ تھی شالا ککھ نہ رہی تو کہیں نہیں دسا شیری رات میرے سونے سے ملاد تھی خدا دے کیا گزرے انہیں خدا دے کیا گزری دیکھو پتا کوئی نہیں یہ حبول تھی کیا گزری روح زمین کی ساری خدا نال کیا گزری دیکھو پتا نہیں وقتنا کہ حلیمہ آمن نال میں تیری حاجت چنانچہ اڑنے حبول موت ہوا کہ اے حبول معاذ اللہ اے سارا خدا اے سارے غم ڈالن والا دکھ ڈالن والا کنڈا کھڑکاون لے کھڑے ہیں تیرا کنڈا کھڑکاون لے کھڑے ہیں حاجت گر کے آئے اے بیچاری غمزدہ خاتون اونچی خاتون رکھا ماری غمانی ماری ایدہ پتر گم تھی گئے کوئی نہ بچڑا ملا اڑنے آکھا یقیناً انسانی شکل جو شیطان ہے حلیمہ نے ایمان کے حملہ کرنا آیا کھڑا یہ کوئی نہ بچڑا ملا بچڑی کو بچڑا نوا اللہ اکبر کیا بات اصل میں منگے کی تھوں بچڑے اللہ اکبر ذرا سوچ کے نہیں غور کر کے مطلب سارا کوئی عمل ہونا مشرکانہ ہونا یہ کوئی نہ بچڑا ملا یہ کوئی نہ پتر محمد ملا جیلے امڑے دے لفظ دے آئے محمد ملا وہ جڑا حبول ہوتا ہے جب آیا پیچھا تو اموندہ جی کے زمین سے اندے نال نال جڑے چھوٹے ہوئے شکل چیلے چوٹے منشی سیکٹری شکلی خوش آمدی نکلنے کے خدا ہے سارے امود تھی کہ جٹھر خود ہی دے بھار بلی علی کا لبان آمان لگے بچرون بول بولے بول میں بچو آواز آئیے محمد نہیں گم تھی سکتا محمد گم نہیں تھی سکتا وہ تک گم کرنا رحمہ کو منزل دے پجا منائے تیوں کا نام میرے سامنے کیوں چھائے محمد محافظ خدا ہے محمد گم تھیوں میں اب واپس بھیلا منائے آپ گم کی میں ہو سکتے حضرت حلیمہ پاک فرمائیں میں موجی روندی ہوں غم زدہ تھی کہ شہر مکہ تو گئی میں نٹھے کہ ابو بزرگ جناب عبد المطلب حضور دے ڈالے کھڑا جنہاں نے کول میں گھن کے گئی ہمیں سونے جناب عبد المطلب دی جلے میرے مکڑے تھی جیت پئی آکے لگے تو ہوا حلیمہ میرے پوترے کو گھن گئی ہمیں جی ہوا میرا پوترہ کتھے تھے تو موجی کیوں حلیمہ یہ رو پئیاں میری آنکھیں جو ہنجوں آگئے میں کہہ رئیس بنو ہاشم اے سردار قریش خواجہ بطحا میں اجڑ گئیاں برباد ہو گئیاں جن میرے گل گم ہو گئے سرمایہ حیات گم ہو گئے قیمتی موتی گم کر کھڑیاں خیر نال گھر لئی ہمیں خیر نال گھر لئی ہمیں اتنی ملہائیں گم ہو گئے جناب عبد المطلب جناب دے تلوار کٹھینے کوہ صفا سے گئے اپنے سارے خاندان کو سلوارے اے آلے غالب آؤ میرا پوترہ گم ہو گئے وادی پھیل گئے اوڑے تھک پھیل گئے سونا نہیں لگا جناب عبد المطلب واپس آئے اللہ دے گھر کعبے دا گلا پکڑے اے ربا اے اللہ اے غمزدیاں کو غم کو نجات دے ورمالا شاہ مفرح المحضومی شاہ کاشف الفقرومی شاہ دلیل المتحیری شاہ مجیب المدتری غم مڈا ورمالا دکھال ورمالا اے اللہ
ہاشم کو نام لا کے دیکھیں تبادی ہمارے اندر کھجور دے درخت نے لجپال محبوب بیٹھے کھجور دے پترے کٹھے بیٹھے جناب عبدالمطلب قریب کیا بات واہ 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 چونکہ باقاعدہ باضابطہ ای عمر دے وچ آ کے جناب عبدالمطلب کی سونے نال پہلی ملاقات ہے چھوٹے بچے ہیں اور 5 سال کی عمر تھی یہ بات جناب عبدالمطلب جی قریب گئے قریب بیٹھے نے بچہ بیٹھے جناب عبدالمطلب نے سوال کیتے من عبالت ہے کمری والے نے جواب دیا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب الحاشمی الابتہی فرمانے میں محمد عبداللہ دا بیٹا عبداللہ عبد المطلب دا بیٹا تیرا ہاشمی قریشی ابتہی جناب حضرت عبدالمطلب سینے نال لے فرمانے لگے اے میری آنکھیں دی ٹھنڈک انا جدوں کا میں تیرا دادا عبدالمطلب میں سرکار کو سینے نال لے جمعے میں واپس گھنے جناب حضرت پاک کریمہ کو انعام دیتے ہیں تحفے دیتے ہیں سونے دے والا ملن دی خوشی دے اٹھ زبا کی دے دعوت پکائیے کھانا کھائیں مال بڑے لے شکر اللہ میرا لال والا میں کو ملا ہے جدی زندگی دا ہر لحظہ جدی زندگی دا ہر لمحہ جدی زندگی دی ہر گھڑی جدی زندگی دی ہر ساعت اتنی عظمتاں شانہ والی مقامہ والی مرتبہ والی ہوئے اور ان کے متعلق دا عقید ہے ماہ مدینہ وہ شاہ والا ماہ جس کے دم سے جگ میں اجالا ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا سب کا معلم ایسا قومی ایسا قومی سب کا معلم جس کے جگ میں اجالا تم سے جس کے جگ میں اجالا سربت سے توحید جس نے توڑا سربت سے توحید جس نے توڑا سربت سے جس کے دم سے جگ میں اجالا ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا ہے جس
ادنا سے ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ ادنا سے 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 ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ یار عزت ایمان و تقویٰ میرے یار ایمان تقویٰ جڑے کمرے والے جڑے تعلیمات انہاں دے نزدیک دولت نہیں پیسہ نہیں عہدہ نہیں منصب نہیں اقتدار نہیں کرسی نہیں عزت معیار ہے نہیں فضیلت معیار ہے نہیں معیار کیا ہے معیار عزت ایمان و تقویٰ یار عزت ایمان تقویٰ معیار عزت ایمان تقویٰ معیار عزت ایمان و تقویٰ وجہ فضیلت وجہ قرآن کالا وجہ قرآن کالا وجہ چاندنی بچ رہ گئے چاندنی بچ رہ گئے کالی رات دا مہنان دے چاندنی بچ رہ گئے کالی رات دا مہنان دے کہیں بھی مفلس دی کم ذات دا مہران دے ٹھیک ہے میں سامنے تیرے تک جھکیا ہاں مگر سالمہ میں تو میری اوقات دا مہران دے وجہ فضیلت قرآن کالا کوڑے قیاس تھے کہ جتنی رنگ بدل چہرے اداس تھے کہ جتنے رنگ بدل چہرے اداس تھے اے جبرے اے جورے اے ستم نے خیال کر پتھرے کی بارش کر دیتی کجبے گلاس دے یار عزت ایمان تقویٰ یار عزت ایمان تقویٰ یار عزت یار ایمان تقویٰ وجہ فضیلت وجہ قرآن کالا وجہ قرآن کالا وجہ قرآن کالا
جس نے ہمیں پل سے کل جس نے ہم سے ہے جس کے جگ میں اجالا